تھے حافظ محمد شعیب صاحب متعلم مدرسہ امینیہ، جس جگہ پر ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں بغل میں جو مدرسہ ہے، اسی مدرسے کا طالب علم ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں سلام پیش کر رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی۔ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی۔ اگر میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، بس یہی ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ اور رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکاں تک ہے، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مکاں تک ہے، مگر معراج سرور تو مکاں سے لا مکاں تک ہے، مگر معراج سرور تو مکاں سے لا مکاں تک ہے۔ اور بلندی ان کی اے عارف بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ آئیے حضرات گرامی ایک شعر کے ساتھ میں مزید آپ حضرات سے گفتگو کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نوجوان مقرر آپ کے سامنے ہوں گے۔ کسی نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اسی کے ساتھ میں حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب بستوی، استاذ تفسیر و فقہ مدرسہ احمد العلوم گنگوہ سے درخواست کروں گا کہ مجمع بڑی دیر سے آپ کے انتظار میں ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو مچلہ و مصفہ فرمائیں۔ بھائی مائک آپریٹر اسٹینڈ لے آئیے، اسٹینڈ سیٹ کر دیجئے بھائی، کہاں ہو؟ سو تو نہیں رہے ہیں، موسم ٹھنڈا ہے، جگ جائیے۔ اچھا دیکھیے ایک چیز، بیچ میں کرسیاں خالی ہیں، شاید پیچھے کرسیاں پھول ہو چکی ہے، بیچ میں کرسیاں خالی ہیں، تو جن کے سامنے کرسیاں خالی ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ تھوڑی سی جگہ دے دیں آنے کے لیے، تاکہ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اور میں اپنے نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی بیٹھ جائیں، آئیے ادھر بیٹھ جائیے، کرسیاں آپ حضرات کے لیے لگی ہوئی ہیں، آ جائیے اس طرف۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔
وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات بہت بہترین سن رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں، اور ناظم صاحب کی نظامت بھی ماشاءاللہ آپ حضرات کو جوڑے ہوئے ہے۔ چونکہ اس اجلاس کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے، اور مجھے مکلف بنایا گیا ہے کہ معاشرے میں پنپنے والی برائیاں، کمیاں، کوتاہیاں، اس پر کچھ آپ کے سامنے روشنی ڈالی جائے، اور ہمارے درمیان جو برائیاں سرے سے اور کچھ رفتہ رفتہ آ رہی ہیں ان پر نشاندہی کی جائے، ان کو نشان زد کیا جائے اور ان کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کچھ کہنے اور اس پر سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان فتنوں سے ڈرو جس میں صرف ظالمین ملوث نہیں ہوں گے۔ وہ فتنے جب تمہارے گھروں میں آئیں گے، وہ فتنے جب تمہارے علاقے میں آئیں گے، وہ فتنے جب تمہاری بستی میں آئیں گے، وہ فتنے جب تمہارے شہر میں آئیں گے، تو صرف ظالمین کو اپنے درمیان، اپنے اوپر یا اپنے گروہ یا اپنے احاطے میں نہیں لیں گے، بلکہ ان میں ظالم بھی شامل ہوگا، مظلوم بھی شامل ہوگا، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو اپنے آپ کو دین بیزار کہتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو نیک ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو بد ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو عالم ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو جاہل ہیں۔ یا اللہ، یہ کون سا فتنہ ہے اور اس فتنے کی روش کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اتنا خطرناک فتنہ یہ کب آئے گا اور کیوں کر آئے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری احادیث میں وضاحتیں فرمائیں۔ ان میں سے میں صرف ایک فتنے کی طرف آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ وہ فتنہ ہمارے درمیان دو طریقے سے اس وقت آ رہا ہے۔ ایک فتنہ ارتداد کا فتنہ ہے، اور ایک فتنہ ہمارے عقیدے ختم نبوت کا فتنہ ہے۔ دونوں فتنے اگرچہ جدا جدا ہیں، لیکن دونوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کی انتہا ایک ہے، دونوں کا مطلوب ایک ہے، دونوں کا مقصود ایک ہے، اور وہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا ہے، مسلمانوں کو بد دین بنا دینا ہے، مسلمانوں کو اسلام اور اس کی شناخت اور اسلام اور مسلمان کہلانے کے لائق نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ آج کے فتنوں میں یہ دو فتنے ہمارے درمیان بہت تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ ایک ارتداد کا فتنہ ہے، آپ ارتداد عقیدے کا ارتداد کہہ لیں یا ارتداد عملی ارتداد کہہ لیں، یہ ارتداد کا فتنہ آج ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہ ارتداد کا فتنہ آج ہماری نسلوں میں موجود ہے، یہ ارتداد کا فتنہ آج ہمارے بڑوں میں موجود ہے، یہ ارتداد کا فتنہ آج ہمارے چھوٹوں میں موجود ہے، یہ ارتداد کا فتنہ آج ہمارے لڑکوں میں اور مردوں میں موجود ہے، یہ ارتداد کا فتنہ آج ہماری خواتین اور بہنوں میں موجود ہے۔ آخر یہ کیوں کر ہوا؟ یہ فتنہ ہمارے درمیان آیا کیوں؟ اور اس فتنے کا پس منظر کیا ہے؟ اور اس فتنے کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، اور میں انہی تھوڑے سے وقت میں آپ کو اس فتنے کی خطرناکیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو تھوڑا سا احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو تھوڑا سا جھجھوڑنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات تھوڑی سی تلخ ہو جائے، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو گراں گزر جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم ان باتوں سے بے خبر ہیں جو باطل ہمیں ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم ان سازشوں سے بے خبر ہیں جو اسلام دشمن طاقتیں ہمارے اوپر مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ آج ہم ان تمام ترکیبوں سے بے خبر ہیں۔ اگر خبر ہے تو ہم صرف جاننے تک اس کی خبر رکھتے ہیں، اس کے علم تک اپنی خبر رکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نہیں، اس کو روکنے کی ہمیں توفیق نہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی، اور نہ ہم اپنے رب سے اس پر توفیق مانگتے ہیں۔ وہ فتنہ کون ہے؟ آج ارتداد کا جو میں فتنہ آپ کے سامنے چھیڑ رہا ہوں، یہ ارتداد کا فتنہ یہ بے حیائی کے راستے سے آ رہا ہے، اور
ہماری یہ نوجوان نسل جو آج موجود ہے اس کو اچکنے کے لیے آ رہا ہے، خواہ وہ لڑکی کی شکل میں ہو خواہ وہ لڑکے کی شکل میں ہو۔ اگرچہ ہوا بنایا ہوا ہے، اگرچہ شور کیا جا رہا ہے کہ صرف لڑکیوں کے لیے آ رہا ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں آیا، یہ لڑکوں کے لیے بھی آیا ہے۔ جہاں لڑکیاں ارتداد میں ملوث ہیں، جہاں لڑکیاں بے حیائی میں ملوث ہو رہی ہیں، جہاں لڑکیاں غیروں کے ساتھ تعلقات میں ملوث ہو رہی ہیں، جہاں لڑکیاں غیروں کے ساتھ ریلیشن میں جا رہی ہیں، جہاں لڑکیاں غیروں کے ساتھ دوستی کر رہی ہیں، وہیں ہمارا نوجوان جو اپنے آپ کو بہت بڑا ایڈوانس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہے، وہ بھی اس فتنے میں ملوث ہے، وہ بھی اسی طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔ وہ کبھی اپنی بہن کے ساتھ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی غیر کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام لڑکی کرے تب بھی برا ہے، یہ کام لڑکا کرے تب بھی برا ہے۔ یہ عذاب اگر لڑکی کی طرف سے ہماری امت میں آ رہا ہے تب بھی برا ہے، یہ عذاب اگر لڑکے کی طرف سے آ رہا ہے تب بھی برا ہے۔ آج اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان یہ فتنہ کیسے آ رہا ہے، کہاں ہم سے چوک ہو گئی۔ جس دین نے ہمیں سکھایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایک چھوٹی چیز ہے، انسان دوسرے سے شرماتا ہے، دوسرے سے پردہ کر لیتا ہے، دوسرے کے سامنے اپنے دو زانوں کو پھیلا دیتا ہے، دوسرے کے سامنے ادب اور تہذیب سے بات کرتا ہے، دوسرے کے سامنے ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ جس اسلام کے اندر، جس مذہب کے اندر اتنی تاکید اور اتنے آداب دیے گئے ہوں، اس اسلام کی بیٹیاں اور اس اسلام کے بیٹے اتنے بے حیا اور بے شرم کب سے ہونے لگے؟ آج جہاں بھی آپ دیکھنے جائیں، خواہ وہ پارک کا میدان ہو، خواہ وہ کھیل اور کھلونے کا میدان ہو، خواہ وہ پڑھنے کا میدان ہو، خواہ وہ کالج ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، آپ جہاں بھی جائیں، اگر آپ آنکھ بند کر کے چلتے ہوں تو آپ کے کانوں میں آواز آ جائے گی، اگر آپ آنکھ کھول کے چلتے ہیں تو آپ کو بہت صاف جو علاقے مسلم علاقے کہلاتے ہیں وہاں بھی آپ کو بے حیائی نظر آئے گی۔ ان کے مقابلے میں جو مسلم علاقے نہیں ہیں وہاں دوسری بے حیائیاں ہیں، لیکن بے حیائی کا جنازہ جو ہماری اپنی نسل اٹھا رہی ہے، بے حیائی کا جنازہ جو ہماری اپنی نسل نکال رہی ہے، یہ دوسروں میں نہیں ہے۔ آج ہم تعلیم کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، موبائل کے نام پہ، تفریح کے نام پہ، جانے کن کن ناموں سے اپنی بے حیائی کو عام کر رہے ہیں۔ ہم کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں، ہر اس شخص کے بارے میں فرمایا جو گھر کا ذمہ دار ہو، جو مدرسے کا ذمہ دار ہو، جو علاقے کا ذمہ دار ہو، جو خطے کا ذمہ دار ہو، اس شخص کے بارے میں فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ کان کھول کر سن لو، اگر تم باپ ہو، اگر تم بھائی ہو، اگر تم بڑے ہو، اگر تم کسی کی سرپرستی کرتے ہو، اگر تم ذمہ دار ہو، تو تمہارے ماتحت جتنے لوگ آتے ہیں ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، ان کی پرورش تمہارے اوپر ہے، ان کی نگہبانی تمہارے اوپر ہے، ان کی دیکھ ریکھ تمہارے اوپر ہے، ان کی حفاظت تمہارے اوپر ہے، ان کو صحیح اور غلط سکھانا تمہارے اوپر ہے، اگر غلط کو دیکھو تو ان کو روکنا تمہارے اوپر ہے، صحیح کی تعلیم دینا تمہارے اوپر ہے۔ لیکن آج ہمارے بڑوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، ان کی کیا مجبوریاں ہیں سمجھ نہیں آتی، ان کی کیا مجبوریاں ہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنی ذمہ داری چھوڑی، اپنے بیٹوں کو آزاد کیا، اپنی بیٹیوں کو آزاد کیا، کبھی تعلیم کے نام پہ آزاد کیا، کبھی موبائل کے نام پہ آزاد کیا، کبھی ترقی کے نام پہ آزاد کیا، جب یہ آزادی دی گئی اور اسلام کے حدود کو کراس کیا گیا، اسلام کی لیمٹ کو کراس کیا گیا، اسلام کے حدود کو توڑ دیا گیا، تو پھر جن چیزوں کے خطرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا، زنا عام ہو جائے گا، لوگ ارتداد کی طرف جانے لگیں گے، خواہ وہ ارتداد عملی ہو، خواہ وہ ارتداد عقیدی ہو، دونوں اعتبار سے لوگ باہر جانے لگیں گے۔ وہ زمانہ کیوں دیکھنے لگے ہم؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، ہم نے اپنی بیٹیوں کو حیا نہیں سکھائے، ہم نے اپنے بیٹوں کو حیا نہیں سکھائی، ہم نے انہیں نہیں بتایا کہ غیروں کے سامنے نظر نیچے رکھنی ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو نہیں سکھایا کہ پردے میں رہنا ہے۔ جب ہم نے اپنی بیٹیوں کو کالج میں بھیجا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو کوچنگ سینٹر میں بھیجا، تو ہم نے اسی وقت اس کا جنازہ، اس کی حیا کا جنازہ نکال دیا تھا۔ آج یہ تعلیم اور یہ جو ترقی والی تعلیم کہلاتی ہے،
ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہو یا کوئی ڈاکٹرنی بن جاتی ہو سکتا ہے کوئی انجینئر بن جاتا ہو یا انجینئرنی بن جاتی ہو، لیکن یقین مانیے ان میں 99% ایسے آتے ہیں جن کے پاس عزت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ آپ کو پتہ چلتا ہو یا پتہ نہ چلتا ہو، ان میں سے اکثر ایسے آتے ہیں جو اپنی حیا کا جنازہ نکال چکے ہوتے ہیں۔ ان کے کلچر کے بارے میں اگر میں بتاؤں، ہندوستان میں ایک کلچر بہت تیزی سے آ رہا ہے، جو حیا کا جنازہ آپ کے منہ پہ مارے گا، آپ کو شرم آئے گی۔ ہندوستانی کلچر نہیں تھا وہ کلچر کیا ہے؟ اب لیونگ ریلیشن شپ کا کلچر آ رہا ہے۔ ہم زنا سے آگے نکل گئے، بدکاریوں سے آگے نکل گئے، اب کہاں جا کے ہم رک رہے ہیں؟ لیونگ ریلیشن، کھلے عام جسے ہم کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ لڑکی لڑکے کو ٹیسٹ کرتی ہے، لڑکا لڑکے کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ صرف ہندوؤں میں نہیں ہے، یہ صرف یہودیوں میں نہیں ہے، یہ صرف عیسائیوں میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماریاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو جاب کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنی بچی کو نوکری کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے نام پہ چھوڑا ہوا ہے۔ وہ کالج پہ رہتا ہے، وہ لاج میں رہتا ہے، وہ کہیں کرائے پہ رہتا ہے، وہی ہاسٹل میں رہتا ہے، وہاں اس کا کوئی نگہبان نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے۔ جب ہم نے اس کو اپنی نگہبانی سے نکال دیا، اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے محلے سے نکال دیا، اب وہاں تو اس کو جاننے والا کوئی نہیں، اس کو پہچاننے والا کوئی نہیں، اس کو بولنے والا کوئی نہیں، اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جب وہاں کوئی ہے نہیں تو وہ نوجوان خون جو چاہے گا کرتا پھرے گا، اور اس کے عیاشی کے سارے سامان ان شہروں میں موجود ہیں۔ اسی لیے اس غلط فہمی میں جینا چھوڑ دیں کہ آپ کا بچہ اگر کالج جاتا ہے تو پاک صاف ہو کے آئے گا، آپ کی بچی اگر کالج جاتی ہے تو پاک صاف ہو کے آئے گی۔ یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ بہت سے کالجز کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سی یونیورسٹیاں میں ہم نے امتحانات دیے ہیں اور پڑھائیاں کی ہیں، یقین مانیے کہیں بھی حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت آج بچی رہے، کتنے واقعات ہیں، علماء بتا کے تھک گئے، کتنے واقعات ہیں، روز مرہ کے واقعات ہیں کہ فلاں کی بیٹی فلاں غیر کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی بیٹی فلاں غیر کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں جگہ فلاں پکڑی گئی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے؟ آخر اس لیے تو ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں لی۔ اگر بھائی ہے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بہنہ کے ساتھ بازار چلا جائے، اگر باپ ہے تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ بازار چلا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہماری بہن بیٹیاں چھوٹے سے سامان کے لیے تنہا بازار جاتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کو کوئی چھوٹا سامان لینا ہے، بھائی کے پاس ٹائم نہیں، باپ کے پاس ٹائم نہیں، گھر میں کوئی بڑا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں، تو پھر جائے گی کس کے ساتھ؟ وہ تنہا جائے گی، پڑوس کی عورتوں کے ساتھ جائے گی، کسی دوسرے کے ساتھ جائے گی۔ اور دکانوں پہ بیٹھنے والے، بازاروں میں گھومنے والے لڑکے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شریف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فرشتہ صفت ہیں، یقین مانیے جتنے زیادہ نالائقی آپ تصور کر سکتے ہیں اس حد سے بھی زیادہ وہ پار کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی بہن جو اکیلے بازار جاتی ہے، آپ کی بیٹی جو اکیلے بازار جاتی ہے، ان سے وہ باقاعدہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آواز اگر غیر محرم کے ساتھ نکالنی ہے، غیر محرم سے اگر بات کرنے کی آپ کو نوبت آ جائے تو آواز سخت رکھنی ہے، لہجہ سخت رکھنا ہے۔ آپ بازاروں میں جا کے دیکھیے، مارکیٹوں میں جا کے دیکھیے، کسی ایک لڑکی کا لہجہ سخت ہو، اتنی مٹھاس کے ساتھ بات کرے گی کہ اگر پتھر بھی ہو تو پگھل جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے ماحول اپنے گھروں کو دے رہے ہیں تو ریٹرن میں ہمیں بہت اچھے ریزلٹ آئیں گے، ریٹرن میں ہمیں بہت اچھا نتیجہ ملے گا، خوشخبریاں ملیں گی؟ یہ اگر خوش فہمی ہمارے دلوں میں ہے تو اسے نکال دینا چاہیے۔ یہ تعلیم، دوسرا جو مدعا میں نے اٹھایا ہے تعلیم کا، یہ تعلیم کے نام پہ جو ننگا ناچ کیا جاتا ہے کالجوں میں، تعلیم کے نام پہ جو ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ 70 سال آزادی کو ہو گئے، مسلمانوں سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے تم تعلیم میں پیچھے ہو، تم تعلیم میں پیچھے ہو، تم تعلیم میں پیچھے ہو۔ مسلمانوں کی یونیورسٹیاں قائم ہو گئی، مسلمانوں کے اسکول قائم ہو گئے، مسلمانوں کے کالجز قائم ہو گئے، لیکن آج بھی تعلیم میں اگر پیچھے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو شریعت کی لمٹ تھی،
شریعت کے جو حدود تھے، شریعت نے جس دائرے میں تعلیم کا رواج دینے کا ہمیں عادی بنایا تھا، جو شریعت نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ خط احمر ہے، یہ خط فاصل ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے، اس کو عبور نہیں کرنا ہے، اس کو پار نہیں کرنا ہے، ہم نے اس تعلیمی اسٹرکچر کو، اس خاکے کو ہم نے توڑ دیا۔ نام کا کالج تو مسلمان کا ہوگا لیکن کام مسلمانوں والا نہیں ہے۔ جب کام مسلمانوں والا نہیں ہے تو نتیجہ مسلمانوں والا نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس کالج کے اندر مسلمانوں والا کام کریں گے، مسلمانوں والی تعلیم دلائیں گے، مسلمانوں کے نہج پہ، اسلام کے نہج پہ تعلیم دلائیں گے، تو یقین مانیے وہاں سے رابعہ بصریہ بھی پیدا ہوگی، حسن بصری بھی پیدا ہوگا۔ لیکن اگر نہیں نکالیں گے تو ایسے فاحشہ اور بزات لوگ پیدا ہو کے مارکیٹ میں آئیں گے۔ کتنی غیرت کی بات ہے۔ کبھی کبھی اگر سوچا جائے، اور سوچنا چاہیے ان لوگوں کو، خاص طور سے جو والدین ہیں، کتنی غیرت کی بات ہے۔ چونکہ ہم لوگ ایک اسلامی ماحول میں رہتے ہیں، میرا بھی جو علاقہ ہے وہ پورا مسلم علاقہ ہے، آپ حضرات کا بھی چونکہ جو آبادی میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے جو دکھی ہے، میں صرف اسی سے اندازہ لگا کے بتا رہا ہوں کہ ایک مسلم علاقہ ہے یہ، یہاں لوگ مسلمان ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے گھر کے بغل میں، پڑوس میں، یا دروازے پہ یا کھڑکی کے باہر اگر کوئی نوجوان ایک سے دوسرے دن آ کے کھڑا ہو جائے تو اس کی خبرگیری کی جاتی ہے، اس سے پوچھ تاچھ ہوتی ہے کہ میاں تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم اس گھر کے نہ رشتہ دار ہو، نہ جاننے والے ہو، نہ پہچاننے والے ہو، یہاں قریب میں تمہارے کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن جب وہی بچی گھر سے باہر پڑھنے کے لیے نکلتی ہے، جو باپ ایک آدمی کے دوسرے دن کھڑے ہونے سے بدک جاتا تھا، جو بھائی ایک دوسرے دن ایک اجنبی کے کھڑے ہونے سے اپنی غیرت کو للکارنے لگتا تھا، وہی بھائی اور وہی باپ جب پڑھائی کی بات آتی ہے تو 50 اسٹوڈنٹس جو بالکل اجنبی ہیں، نہیں جانتے، وہ کسی کو نہیں جانتے، دور دور کے رشتہ دار بھی نہیں، 50 اسٹوڈنٹس جو بالکل اجنبی ہیں، نوجوان ہیں، شہوات سے بھرے ہوئے ہیں، ان کی زندگیوں میں نفسانی خواہشات کے علاوہ کوئی مشن نہیں ہے، اس کے بیچ میں اپنی بیٹی کو اپنی بائک پہ، اپنی بہن کو اپنی بائک پہ بٹھا کر لے جا کر چھوڑ آتا ہے۔ بتائیے اگر یہ غیرت ہے کہ ایک باپ دوسرے دن کھڑے ہونے والے اجنبی لڑکے کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے، تو پھر وہ غیرت کہاں سو جاتی ہے آپ کی کہ آپ اپنی بچی کو اجنبیوں کے بیچ میں پڑھائی کے نام پہ چھوڑاتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں حیا کی پڑھائی دی جاتی ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ریلیشن قائم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسرے سے نظر نہیں ملانی چاہیے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے؟ قسم بخدا ان میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو ہوتی ہو۔ وہاں تعلیم کیا دی جاتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپ قائم کیسے کی جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن کیسے نبھایا جاتا ہے۔ اب تو مولانا اس سے اوپر بات آ گئی ہے، اب تو آپ کو میں اگر کہوں، اگر حیا کے دائرے سے تھوڑا سا میں نکل کے کہوں تو آپ کے کالجز میں باقاعدہ سیکس ایجوکیشن کا پارٹ پڑھایا جاتا ہے۔ اب بتائیے جو 17 سال 18 سال 22 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں ان چیزوں کو سنیں گے اور اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی موجود ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹرول کرنے والی چیز ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ برداشت کرنے والی چیز ہے؟ قسم خدا یقین مانیے کہ جن اداروں میں آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں گے، اگر وہ ادارے اس معیار پہ چل رہے ہیں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں، تو آپ اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتے۔ اور ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی ہے دیوالی سے پہلے کی، کہ اس سے پہلے ہندوستان میں جو ایک ریلیشن شپ کا معیار تھا اس میں 50% گروتھ ہوا ہے۔ گروتھ کا مطلب ترقی ہوئی ہے۔ پہلے ہندوستان میں ریلیشن شپ دوسرے پیمانے پہ 100 سے نیچے آتے تھے، لیکن اب وہ 50 کے اندر آ گئے۔ یعنی ہمارا ملک دوسروں کے ساتھ ریلیشن رکھنے میں، ناجائز تعلقات بنانے میں، ناجائز تعلقات قائم کرنے میں، اس میں ہندو مسلمان کی تفریق نہیں ہے۔ اس میں تفریق یہ ہے کہ اب پاک رہنا لوگ پسند نہیں کرتے، اپنی حیا کو بچانا پسند نہیں کرتے۔ یہ بیماریاں ہمارے درمیان کی ہیں۔
دوسری بیماری جو میں آپ کو تھوڑی سی، چونکہ وقت بہت مختصر ہے، ابھی استاذ محترم کا بھی بیان ہونا ہے، میں ایک چھوٹی سی بیماری کی طرف بھی آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر توفیق ہو تو سوچئے گا، ان باتوں پر غور کیجئے گا کہ کیا یہ ہماری حیا کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہماری غیرتیں کیا یہ گوارا کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ میں کھلونا بنے؟ کیا ہماری غیرتیں یہ گوارا کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں دوسروں کا آلے کار بنے؟ کیا ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہمارا نوجوان جو مسلمان اور مسلمان کے لیے ایک طاقت بن سکتا ہے، وہ غیروں کے لیے آلے کار بن کے ہمارے خلاف استعمال ہو؟ میں دوسری طرف جو آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ موبائل، یہ جو موبائل کا فتنہ ہے، جو موبائل ہم نے اپنے نوجوانوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ سارے ریلیشن شپ اگر چلتے ہیں تو اسی سے چلتے ہیں۔ اگر کسی کو برائی سیکھنی ہو اسی سے سیکھتا ہے، اگر کسی کو برائی انجام دینی ہو تو اسی سے شروعات کرتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ بچی پڑھنے جا رہی ہے، اس کو باپ اس لیے دلاتا ہے کہ وہ کلاس کرے گی، موبائل پر پڑھائی کرے گی۔ بچہ پڑھنے جاتا ہے، باپ اس کو موبائل اس لیے دلاتا ہے کہ اس میں کلاس ہوتی ہے، اس میں اعلانات آتے ہیں، اسکول کے کام ہوتے ہیں، ہوم ورک کبھی اسی سے بھیجنا ہوتا ہے، کبھی اس کے پڑھنے کے لیے اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مختلف بہانے ہیں جو موبائل ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں، لیکن یقین مانیے اسی موبائل میں دنیا کی سب سے گندی چیزیں موجود ہیں، اور ایک کلک کریں آپ کے سامنے دنیا کی تمام برائیاں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آج جتنے بھی یہ گندے تعلقات ہمارے درمیان قائم ہیں، ہمارا نوجوان جو بگڑا ہوا ہے وہ روڈوں پہ چل چل کے نہیں بگڑ رہا ہے، وہ انہی موبائل کو دیکھ کے بگڑ رہا ہے، اور انہی موبائل کو فالو کر کے جو برائیاں آ رہی ہیں اسی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے چاہے وہ فیس بک کا پلیٹ فارم ہو، چاہے وہ انسٹاگرام کا پلیٹ فارم ہو، یا آپ دنیا کے جتنے ایپ استعمال کرتے ہیں، کوئی ایپ ایسا نہیں ہے جو برائیوں سے پاک ہو، کوئی ایپ ایسا نہیں ہے جو گندگیوں سے پاک ہو۔ رات کے اندر، ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ہمارا نوجوان عشاء کے بعد کھانا کھا کے سکون سے چادر اوڑھتا ہے، اور رضائی کے اندر گھر والوں کو بالکل پتہ نہیں وہ کیا دیکھتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے۔ صبح پتہ چلا تو کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، کسی سے کسی کو ملاقات کرنی ہے وہ موبائل سے طے ہو جاتی ہے، گھر والوں کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ حالات ہم نے خود بنائے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئولون عن رعیتہ، اگر میں موبائل فون کے استعمال پر آپ سے بات کروں تو بات تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن میں صرف آپ کو توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بچی کو بھیج رہے ہیں تب بھی آپ نگہبان ہیں، اگر وہ برائی کرے گی تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ اگر آپ موبائل دلا رہے ہیں تو اگر وہ موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے یا کرتی ہے تب بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے اللہ کے ہاں جب سوال ہوگا تو پہلے اس سے نہیں، پہلے آپ سے سوال ہوگا۔ آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس کو انجینئر بننے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے اس کو موبائل دلایا کہ وہ پڑھائی کرے گی لیکن وہ برائی میں مبتلا ہو گئی، آپ نے اس کو موبائل دلایا کہ وہ پڑھے گا لیکن وہ برا بن کے نکل رہا ہے۔ ان تمام کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، اور جو لوگ بڑے ہیں وہ اپنی غیرت کو ٹٹولیں اور اپنی حمیت کو جگائیں، اور اپنے اندر ایک مسلمان ہونے کا جو جذبہ ہے، جو حیا اور شرم کا جذبہ ہے، جو دینداری کا جذبہ ہے، جو مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک جو شگاف ہمارے درمیان ہے کہ ہم اپنے بہنوں کا کام کرنا نہیں چاہتے، اپنی بیٹیوں کا کام کرنا نہیں چاہتے، بہانہ یہ کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اگر آج ٹائم نہیں ہے لیکن اگر کل کو یہ بہنہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی، کسی اور نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، اس وقت برداشت نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے کوشش یہ کرے کہ گھر کے عورتوں کے کام جو بازاری کام ہیں، جو باہر جانے والے کام ہیں، پہلی کوشش یہ ہو کہ ان تک ان کو پہنچنے نہ دیا جائے، آپ خود اس کو کر دیں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو لے جانا ہے تو آپ خود چل کے جائیں۔ اسی لیے شریعت نے یہ حد بندی کر رکھی ہے کہ اگر کسی عورت کو اپنے گھر سے نکلنا ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ نکلے، اپنے باپ کے ساتھ نکلے، اپنے بھائی کے ساتھ نکلے، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں دی۔ وجہ کیا تھی؟
وجہ یہی تھی کہ جب اس کے ساتھ کوئی اس کا نگہبان ہوگا تو غیر نظر اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچے گا، غیر گندی نظر اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ لیکن جب کوئی نہیں ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرہ کتنا گندا ہو گیا ہے، نظر اٹھانا تو چھوڑیے، کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے اس کا تصور کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ تھے حضرت مولانا مفتی محمد عرفان صاحب قاسمی، استاذ تفسیر و فقہ احمد العلوم گنگو، جن کی تقریر کے ایک ایک لفظ سے دین کی فکر، ملت کا درد اور انسانیت کا غم نمایاں ہو رہا تھا، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نوجوان قوم گہری نیند سے بیدار ہو، نوجوان قوم گہری نیند سے بیدار ہو، چھوڑ دے آوارگی کو صاحب کردار ہو، توق شیطان توڑ حصار نفس سے باہر نکل، میں کدے سے توڑ کر کے مین او ساغر نکل، اور پھر سے اب گزری ہوئی تاریخ کو آواز دے، پھر معطل بازوؤں کو حرکت پرواز دے۔